یہ جملے بولے جا سکتے ہیں. میرے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا, میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں. ابے دیشی کتے, 3 صحابیوں نے جب اس کو داخل کر دیا تھا تو چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے کہ نہیں؟ تو ہی تو ان کو سب سے بڑا مانتا ہے. تو جب علی کی حکومت آئی تو علی نے ان 26 آیتوں کو کیوں نہیں نکالا؟ اگر مسلمان مجرم ہوئے تو تیری نظر میں تو علی بھی مجرم ہوئے. جب وہ خلیفہ بنے, پاور ان کے پاس آ گیا, طاقت ان کے پاس آ گئی, تو ان کو نکالنا چاہیے تھی نا. تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ اس کا مطلب جن آیتوں کو علی نے خلیفہ بننے کے بعد نہیں نکالا تو ان آیتوں کو تو نکالے گا, تیرا مولا علی نہیں نکال سکا. تو یہ بیچارے پیشاب کر کے اور لیٹرین کر کے جو دھونے کی تمیز نہیں جانتے, یہ نکالیں گے, یہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالیں گے. تو بھونکتا رہے کتوں کی طرح, کچھ نہیں ہونا. قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا, قیامت کی صبح تک باقی رہے گا, اس لیے کہ اس کو سرکار کی طرف سے ڈالی گئی ہڈیوں پہ پلنے والے کتوں نے نہیں نازل کیا. اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور سن لو, اگر یہ غلطی کسی نے کی, قرآن کریم کی 26 آیتیں تو چھوڑو, 26 لفظ بھی نہیں نکال سکتے. اور 26 لفظ تو چھوڑو, ایک لفظ بھی, اور لفظ تو بہت دور کی بات, ایک نقطہ بھی اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی اور ہٹانے کی کوشش کی, رب کعبہ کی قسم اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی. اس ملک کے اندر خون کی ندیاں بہ جائیں گی, اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت, یہ اگر نہیں یقین آتا ہے تو آزما کر دیکھ لو, ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدل سکتے. اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. جہاں میں نے یہ تقریر کر رہا تھا وہ دستار بندی ہو رہی تھی بچوں کے سر پر. میں نے کہا میں نے مان لیا, 26 آیتیں نکال دی گئیں, چلو میں نے مان لیا, پوری دنیا کی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ. چلو لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں. وید لاؤ, رامائن لاؤ, گیتا لاؤ, بائبل لاؤ, انجیل لاؤ, تورات لاؤ, زبور لاؤ, سب لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں قرآن. چلو اگر ہے ہمت تو میں چیلنج دیتا ہوں, آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیز کی. ہے ہمت تو آؤ, آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں. ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں, اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے. تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ, ہم بھی جلاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے. جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو, ہم بھی مان لیں, بات ختم. جو بچ جائے, جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے, سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے, اسلام ہے, وہی سچا دھرم ہے. آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو. ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے نہ تمہارے بڑے, نہ اس کو سفید کپڑے پہننے والے کریں گے نہ بھگوا دھاری. اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا. ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ چلے گا کھنجر. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو آؤ, مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے, تم وید اور رامائن اور گیتا لے کے آؤ, عیسائی انجیل لے کے آئیں, یہودی تورات لے کے آئیں, بدھ لوگ بدھزم لے کر آئیں, سکھ لوگ گرو گرنتھ لے کر آئیں. آؤ اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں, پیٹرول ڈال کر, ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں. سب کتابیں جل گئیں, اب پوچھو کہ کون سی کتاب باقی ہے, کون سی کتاب بچے گی. جو بچ جائے وہی اسلام, وہی سچا دھرم ہے. آؤ مان لیں. ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آؤ تو. نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا, کیسا آدمی ہے, کیسا مولوی ہے, کتابیں جلانے کی بات کر رہا. ارے آؤ, مٹاؤ, دفن کرو, جلاؤ, پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے. تورات جل جائے گی, کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. انجیل جل جائے گی, دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے, دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی. وید و رامائن و پران جل جائیں گے,
کوئی ان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے. گرو گرنتھ جل جائے گی, کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے. ساری کتابیں جل جائیں گی لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے. پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے, کیا یہ بھی مٹ گیا ہے؟ ہمارا 9 سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور من الجنت والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا. وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی, وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی, لیکن اس کتاب کو کیسے جلاؤ گے جو ہم 9 اور 10 سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے؟ یہ کتاب بچی ہوئی ہے, یہ قرآن بچا ہوا ہے. لوگوں, یہی اصلی مذہب ہے, یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے, مٹانے سے نہ مٹے, دفنانے سے دفن نہ ہو, جو امر ہو, جو کبھی مر نہیں سکتی, مٹ نہیں سکتی. وہی تو سچی ہوتی ہے, وہی تو سچا مذہب ہے. میرے بھائیوں, یہ کتاب ہے, اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے؟ اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں, مٹ گئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. یہ زمین کھا گئی, بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی, لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا. تم کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے, بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے. وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا, بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا. لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے, دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں. اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے, وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں, کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلا آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے. یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے, اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں, یہ ابھی تک بند تھا. جس دن عمر اسلام لائے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد لگا. جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی, تکبیر اللہ